أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ تو گزشتہ دن تک جو بات ہوئی اس میں کافر اور کافروں کو جو سزا دی جائے گی اس کے حوالے سے معاملات ان کے ساتھ کیا ہوں گے، یہ ساری چیزیں بیان ہوئی۔ قرآن مقدس نے بیان کیا کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرے معبود بنائے وہ سارے معبود کے ساتھ وہ معبود اور وہ دونوں جہنم میں ہوں گے، اور ان بتوں کو وہ دیکھتے بھی ہوں گے اور سزا دی جائے گی انہیں بھی اور ان کے معبودوں کو بھی سزا دی جائے گی۔ یہ سارا معاملہ ہم نے اور آپ نے سماعت کیا، لیکن اب اس کے بعد ان لوگوں کا بیان ہو رہا ہے کہ جنہوں نے انبیاء جس دین پر تھے وہ دین جنہوں نے قبول کیا اس دین پر آخری سانس تک رہے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جب وہ رخصت ہوئے تو قیامت میں ان کے لیے کیا انعامات، کیا اکرامات، کیا عزتیں ان کی اور کیا شان ہوگی، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن بیان فرماتا ہے ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، کہ بے شک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا، اللہ نے بھلائی کا وعدہ پہلے ہی کر لیا ہے۔ کن سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا کہ وہ افراد مومنین ایمان لانے والے جو انبیاء کرام کے احکامات کو مان کر ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اولئک عنہا مبعدون، وہ سارے کے سارے جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا شان نزول پہلے تو ہم اور آپ سماعت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو حتیم میں کچھ کفار قریش موجود تھے، اور کعبہ کے ارد گرد بلکہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے۔ اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نضر بن حارث نے روکا اور حضور علیہ الصلاۃ سے کلام کیا، تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا یہ سارے کے سارے جہنم کے ایندھن ہیں۔ تم اللہ کے سوا جن کو معبود بنا بیٹھے ہو یہ سارے کے سارے جہنم کے ایندھن ہیں۔ یہ بات ہوئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اپنی بات سے خاموش کر دیا۔ اب جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کی طرف روانہ ہو گئے، گھر تشریف لے گئے، اور پھر جب یہ بات اور بھی کفار قریش کے درمیان آئی، بڑے بڑے سرداروں کے درمیان یہ بات ہوئی کہ آج ایسا معاملہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اگر تیری جگہ ہم ہوتے تو ہم ان سے حجت کرتے، ہم ان سے اور سوال کرتے، ہم انہیں خاموش کر دیتے۔ معاذ اللہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے یہ کلمات کہے۔ پھر بات یہاں تک بڑھی کہ پھر یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ کو بلایا جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو دوبارہ آپ سے بحث و مباحثہ کیا، یہاں تک کہ اس نے یہ کہا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ تم اور تمہارے معبود اللہ کے سوا تم جن کو پوجتے ہو یہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن ہے، کیا آپ نے یہ بات کہی ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو اب اس پر یہ کہا اس نے کہ پھر تو یہودی جو کہ حضرت عزیر کو خدا مانتے ہیں، اور عیسائی جو کہ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، اور قبیلے بنی ملیح کے لوگ جو کہ فرشتوں کو پوجتے ہیں، اس معاذ اللہ آپ کے قول کے مطابق پھر یہ بھی تو سارے جہنمی ہوئے۔ یہ اس نے اعتراض بالکل عناد بغض کی وجہ سے، حق کو نہ ماننا اور باطل پر اڑے رہنے کی وجہ سے اس نے یہ اعتراض کیا تھا۔ حقیقت اس اعتراض کی کوئی تھی نہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ اور سارے ملائکہ یہ تو وہ ہیں جن سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، ان سے حسنہ کا وعدہ ہو چکا ہے، اور وہ جہنم سے بڑے دور رکھے جائیں گے۔ رہا یہودی، رہے عیسائی جو حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ کو جو خدا مان بیٹھے ہیں، وہ تو سارے کے سارے شیطان کی عبادت کرتے ہیں، یہ شیطان کے دام فریب میں آ چکے ہیں، مکر و فریب میں پھنس چکے ہیں، اور وہ ان کو خدا مان بیٹھے ہیں۔ رہے حضرت
عزیر، حضرت عیسیٰ اور ملائکہ، تو یہ سارے کے سارے وہ گئے جن سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے کہ یہ آیت کے نزول کے بعد صاحب تفسیر مدارک نے اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیان فرماتے گئے کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، یہ آپ نے تلاوت کی اور تلاوت فرمانے کے بعد فرمایا کہ میں یعنی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان میں سے ہوں جن سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ بیان فرماتے ہیں کہ صرف میں نہیں، ابو بکر بھی اس میں شامل ہے، عمر، عثمان، طلحہ، سعد، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، یہ سارے کے سارے انہی میں سے ہے جن سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صحابہ کرام کی شان ہے کہ اللہ نے ان سے حسنہ کا وعدہ بیان فرمایا۔ دوسری ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ امام عشق و محبت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ صحابہ کے بھی دو گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، دوسرے وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ تو یہ دو گروہ ہیں۔ یہ کیا کرنے والے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارا کچھ پتہ ہے، اور یہ سارا کچھ پتہ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ تو جب اللہ نے دونوں گروہوں سے حسنہ کا وعدہ فرمایا تو صحابہ میں سے کسی بھی صحابی پر جب کوئی لان تان کرے، اللہ اکبر، جب ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہے تو کیا یہ اعتراض صرف صحابہ تک رک جائے گا؟ کیا صرف یہ اعتراض صحابہ تک رک جائے گا؟ آپ سوچیں، اس کو سمجھیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارا اکثر طبقہ اس مسئلے کے اندر اپنی طرف سے بیان بازی کر کے ایک غلط راستہ اختیار کر رہا ہے، جو صحابہ کرام کے اعمال، صحابہ کرام کے کاموں پر اعتراض کرتا ہے۔ تو جو گروہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا، جو گروہ فتح مکہ سے بعد ایمان لایا، جب دونوں سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ بیان فرما دیا، اللہ نے بیان فرما دیا کہ سارے کے سارے وہ ہیں جن سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا، تو جب دونوں سے بھلائی کا وعدہ فرمایا تو میں اور آپ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں ان کے کاموں پر؟ اور اگر کوئی اعتراض کر دے تو یہ اعتراض صرف صحابہ کی ذات تک نہیں رہتا، بلکہ پھر یہ تو خود رب ذوالجلال کی ذات پر اعتراض پڑ جاتا کہ اللہ نے کیسے شخص سے حسنہ کا وعدہ اور بھلائی کا وعدہ فرمایا جس کے اعمال ٹھیک نہیں تھے، یہ اعتراض پڑ جائے گا۔ تو اس لیے اپنی صفیں درست کریں اور توجہ کریں اس بات کی طرف کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہوں، تو ان سے بھی حسنہ کا وعدہ ہوا ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ان سے بھی حسنہ کا وعدہ ہوا ہے۔ تو یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ اب میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ ان کے وفادار رہیں اور ان کے کاموں پر اعتراض نہ کریں، ان کی محبتیں ہمارے دلوں میں رکھیں۔ حضور کا فرمان ہے المرء مع من احب، کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو صحابہ سے محبت، سچی محبت کریں، یقیناً صحابہ کے ساتھ ہوں گے، اور جو اعتراض کرے پھر ان کا ٹھکانہ تو پھر سوائے جہنم کے اور کیا ہو سکتا ہے، جو کہ بات پہلے ہوئی کہ یہ اعتراض رب ذوالجلال تک پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے ان ساری باتوں سے بچیں اور صحابہ کرام کی محبتوں سے اپنے دل کو سجائیں۔ ان محبتوں کا صلہ اللہ ہمیں قبر و حشر و آخرت میں عطا فرمائے۔ اور دوسری بات اس کے آگے پھر بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے۔ جہنم میں آوازیں نکال رہے ہوں گے، جو کہ بات آگے آئی کہ گدھوں کی سی آوازیں وہ نکالیں گے، چلاہٹ، ایک شور، ایک آہو فغاں ہوگی وہاں پر۔ ایسے میں بھی جن سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے۔ ان کی کیا کیفیت ہے؟ قرآن فرماتے ہیں وہ تو اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، ان کا جی جن نعمتوں کو حاصل کرنے کے، ان کا جی جو نعمتیں حاصل کرنا چاہے گا وہ ساری نعمتیں انہیں دے دی جائے گی اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان نعمتوں کے اندر رہیں گے۔ کہ مراد کیا ہے اس سے؟ مراد یہ ہے کہ جنت کے منازل
جنت کی نعمتیں، جنت کے مقامات انہیں عطا ہوں گے، وہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے اور اس کے جوش کی آواز بھی ان تک نہ پہنچے گی، اور وہ جنت میں اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ عزت کے ساتھ رہیں گے۔ آگے قرآن بیان فرماتا کہ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی۔ سب سے بڑی گھبراہٹ کیا ہے؟ سور کا پھونکا جانا دوسری مرتبہ۔ جب سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف چلیں گے۔ یہ بڑا خطرناک اور سنگین مرحلہ ہوگا کہ خود بیان فرمایا جاتا ہے کہ لوگ جیسے پہلی حالت پر تھے ویسے میدان محشر کی طرف چلیں گے، بے ختنہ شدہ، ننگے بدن، ننگے پاؤں، ختنہ بھی نہ کیا ہوا ہوگا، اس حالت میں وہ میدان محشر کی طرف لائے جائیں گے۔ بڑا سنگین مرحلہ ہوگا۔ اس وقت بھی یہ جو افراد ہیں جن سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا، اور ایک تفسیر کے تحت سارے مومنین جو انبیاء کرام کے احکامات کو مان کر توحید و رسالت کا جنہوں نے اقرار کیا اور انبیاء کے نقش قدم پر جو چلے، وہ سارے مومنین سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا کہ تو یہ سارے افراد اس دن یہ جو دوسرا سر پھونکا جائے گا، وہ پھونکا جانا انہیں غمگین نہ کرے گا، اور وہ فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ دوسری چیز اور یہ کہ اور فرمایا جائے گا ان سے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اب یہاں کچھ باتیں سمجھنے کی یہ ہے کہ قبروں سے نکلتے وقت مبارکباد دی جائے گی انہیں، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے، یعنی کہ تم نے اپنی زندگی جو ہے ہمارے احکامات پر، ہمارے انبیاء کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں راضی کر کے گزاری ہے، تو پھر اب تمہارا قیامت میں آنا، ہماری بارگاہ کی طرف آنا، یہ ایسے ہی نہیں ہوگا، عام سا نہیں ہوگا، بلکہ جب تم ہماری بارگاہ میں آؤ گے تو ہم اپنے ملائکہ کو حکم دیں گے کہ ملائکہ ان بندوں کو ایسے ہی نہ لانا، بلکہ ان کا استقبال کرو اور انہیں ہماری بارگاہ میں لے کر کے آؤ۔ یہ ساری نوازشیں، یہ سارے انعامات، یہ سارا اکرام کن کے لیے ہے؟ ان کے لیے ہے کہ جو ایمان لائے، اللہ کو ایک مانا، نبی کی نبوت و رسالت کا اقرار کیا، قیامت کے دن کو مانا، اور جتنے سارے لوازمات ہیں ان سارے چیزوں کا اس نے اقرار کیا، اس پر جمع رہا، زندگی بھر اپنے ایمان کی حفاظت کی، اور آخر میں جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا، ایمان کے ساتھ رخصت ہوا، ان کے لیے ہیں یہ سارے انعامات۔ تو ہمیں اور آپ کو اس ایمان کی قدر کرنی چاہیے جو بغیر کسی محنت اور بغیر کسی تگ و دو کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے حبیب کے صدقے، اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہم اس ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑ کر کے جائیں، تاکہ یہ سارے آنے والی نعمتیں اور یہ سارے انعامات اور یہ سارے اکرامات کے حقدار بنے۔ آگے قرآن مقدس ارشاد فرماتا کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ یاد کرو جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے، جس دن آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، جیسے آپ نہیں لپیٹتے ہیں، قالین وغیرہ لپیٹتے ہیں، کتابیں وغیرہ کو بند کرتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا لپیٹنا ہے۔ یا بیان فرمایا جاتا ہے کہ آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے۔ سجل فرشتے کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ تیسرے آسمان پر ٹھہرا ہوا فرشتہ ہے، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال اس فرشتے تک پہنچا دیے جاتے ہیں، وہ فرشتہ ان سارے اعمال کو لپیٹ کر ایک دفتر کی شکل بنا دیتا ہے۔ تو یہاں بیان فرمایا گیا کہ جس دن آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا جیسے سجل فرشتہ اعمال کو لپیٹتا ہے، اور دوسری چیز کیا ہوگی؟ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، ہم اسے دوبارہ اسی طرح لوٹا دیں گے جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھا۔ انسان کو جس طرح پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اب جب قیامت قریب آئے، قیامت واقع ہوگی، اس سے پہلے انسان کو دوبارہ ویسا ہی بنایا جائے گا جیسے پہلی مرتبہ اسے تخلیق کیا گیا تھا، پہلی مرتبہ اسے پیدا کیا گیا تھا، ایسے ہی دوبارہ پھر اسے پیدا کیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وعدن علینا، یہ ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے، انا کنا فاعلین، بے شک ہم ضرور یہ کرنے والے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نہ ہوگا، بلکہ ہم یہ وعدہ پورا کریں گے۔ اور وہ وعدہ کیا ہے؟
ہے وہ وعدہ یہ ہے کہ ہم انسان کو دوبارہ پیدا کریں گے۔ یہ ہے وہ وعدہ جو اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے جیسے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا ٹھیک اسی طرح دوبارہ ہم اسے پیدا کریں گے۔ اس کے آگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ بے شک ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا، کیا لکھ دیا؟ کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اس زمین کے وارث کون ہوں گے؟ نیک بندے ہوں گے۔ اب یہ تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا، یہ کیا ہے؟ تو ایک تفسیر میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں آیت میں زبور سے مراد وہ ساری کی ساری کتابیں ہیں جو انبیاء کرام پر نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے۔ تو لوح محفوظ میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی تھی۔ کون سی باتیں؟ کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اب لوح محفوظ سے وہ ساری باتیں کتاب کے ذریعے انبیاء کرام پر اتاری کہ لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد وہ ہم نے تمام آسمانی کتابوں میں بھی اس بات کو رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کہ وہ زمین کون سی مراد ہے؟ کہ زمین کے نیک بندے ہی وارث ہوں گے۔ تو ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ اس سے مراد جنت کی زمین ہے جس کے وارث اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کفار کی زمینیں ہیں جنہیں مسلمان فتح کریں گے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے صحابہ کرام کے زمانے میں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں، اور آپ کے بعد صحابہ کے زمانے میں، اور اس کے بعد بھی مسلمان حکمرانوں کے زمانے میں، کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کیا، کل تک وہ اس پر حکمرانی کرتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنین کو ان زمینوں کا وارث بنا دیا، اور وہ آج بھی اس پر بستے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند فرماتے ہیں۔ تو یہی کچھ ہم نے اور آپ نے سماعت کیا۔ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے، علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔